عزیزان محترم، آج میں نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی علامات کو ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو سرکار سے محبت کرتا ہوگا اس میں یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی، یہ علامت ہوگی۔ علامات محبت میں سے آج ہم جس علامت کے اوپر بحث کریں گے وہ یہ ہے کہ جو محب ہوتا ہے اسے اپنے محبوب میں عیب نظر نہیں آتا۔ جو محب ہوتا ہے اسے اپنے محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، اور جو دعوی محبت بھی کرے اور نعوذ باللہ اس کو پھر عیب بھی نظر آئے، وہ اپنے دعوی محبت میں جھوٹا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے کہ محب اپنے محبوب کے عیبوں سے اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ اگر اس کے محبوب میں عیب ہو بھی تو اسے وہ عیب نظر نہیں آتا، اور نہ ہی کوئی اس کے محبوب کا عیب بیان کرے تو نہ وہ سننا پسند کرتا ہے۔ تو ہمارے محبوب تو وہ ہیں جو ہمارے محبوب نہیں، وہ کل مخلوقات کے محبوب ہیں۔ کل مخلوقات کے محبوب نہیں، خود خالق کائنات کے محبوب ہیں، اور سرکار میں تو کوئی عیب ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اتنا حسین بنایا، اتنا حسین، اتنا جمیل، اتنا کامل، اتنا اکمل بنایا ہے کہ کوئی حسین کسی کا محبوب ہے، کوئی کسی کا محبوب ہے، وہ تو اتنے حسین ہیں کہ وہ خود خدا کے محبوب ہیں۔ عزیزان محترم، آج ہم اس کے اوپر تھوڑا بحث کریں گے۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں گے سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ، سید دیدار علی شاہ صاحب کے یہ بیٹے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد اچھرے میں بیٹھ کر مسلک دیوبند کی جو آبیاری کر رہا تھا وہ مولانا احمد علی لاہوری تھا، اور جنہوں نے حزب الاحناف میں بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کی شمع کو فروزہ کیا اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کو یہاں پہ عام کیا، وہ سید دیدار علی شاہ صاحب تھے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو سید محمود احمد رضوی رحمۃ اللہ علیہ سید دیدار علی شاہ صاحب کے یہ صاحبزادے ہیں۔ ان کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرے محبوب کی اتباع کرے گا فاتبعونی یحببکم اللہ، میں اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو فرماتے ہیں کئی لوگ بظاہر آقا علیہ السلام کی اتباع کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مدرسے بھی بنائے ہوئے ہیں، پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، حجیں بھی کرتے ہیں، تبلیغیں بھی کرتے ہیں، اور وہ یہ سارا کچھ دکھا کے کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے فرمایا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، جو اتباع کرے گا وہی محبوب الہی ہے۔ تو ہم اتباع کر رہے ہیں۔ تو سید صاحب نے کمال بات کہی، انہوں نے فرمایا اگر ہم اس بات پہ اکتفا کر لیں اور جان لیں کہ یہی بات صحیح ہے، تو آپ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، سرکار کی ظاہری حیات میں ایسے لوگ تھے جو حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، روزے بھی رکھتے تھے، جہادوں میں بھی شریک ہوتے تھے، مگر اللہ نے فرمایا محبوب یہ منافق ہے۔ کیوں؟
ان کے دل میں تیری محبت نہیں ہے، ان کے دل میں تیری محبت نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں اتباع کے ساتھ دل کے اندر آقا علیہ السلام کی محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ پھر فرماتے ہیں جو اتباع کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری محبت کی دلیل یہ ہے کہ ہم حضور کی اتباع کر رہے ہیں، نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تو ہم سچے محب ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے نماز بھی پڑھتے ہو، روزہ بھی رکھتے ہو، اتباع بھی کر رہے ہو، ظاہری واضح کتابی سنت کے مطابق سب ٹھیک ہے، اور دعویٰ محبت بھی کر رہے ہو اتباع کر کے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں آؤ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں چلتے ہیں، کچہری مصطفیٰ میں چلتے ہیں، سرکار سے پوچھتے ہیں آقا آپ بتا دیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اتباع کر رہے ہیں، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اتباع میں بھلے ہم کمزور ہیں آقا، مگر ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہمیں آپ میں عیب نظر نہیں آتا۔ پیغمبر کی جو ذات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دو شانیں عطا فرماتا ہے، ایک شان مثلیت، ایک شان فضیلت۔ اب توجہ کریں، مثلیت کی شان جو ہوتی ہے وہ امت کو اسوہ دینے کے لیے ہوتی ہے، تعلیم دینے کے لیے ہوتی ہے، سیرت دینے کے لیے ہوتی ہے، کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، شادی کیسے کرنی ہے، بیوی کے حقوق کیسے پورے کرنے ہیں، بچوں کے کیسے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، یہ زندگی گزارنے کا طریقہ جو آقا علیہ السلام نے سکھایا۔ حضور نے کھانا بھی کھایا، آقا علیہ السلام نے لباس بھی پہنا، حضور نے آرام بھی فرمایا، حضور نے شادی بھی کی، سرکار کا وصال بھی ہوا، یہ سارے مثلیت کے پہلو تھے، یہ مثلیت کے پہلو اسوہ عطا کرنے کے لیے تھے، سیرت عطا کرنے کے لیے تھے۔ تو محدثین فرماتے ہیں اللہ پاک پیغمبر کو ایک شان مثلیت عطا کرتا ہے اور ایک ساتھ شان فضیلت عطا کرتا ہے۔ مثلیت عطا کرتا ہے کہ لوگ اسوہ لیں، سیرت لیں، اور فضیلت عطا کرتا ہے کہ لوگوں میرے پیغمبر کو اپنی طرح کھاتا پیتا دیکھ کے، اپنی طرح آرام کرتا دیکھ کے، نکاح کرتا دیکھ کے اپنے جیسا نہ سمجھ لینا، بھلے یہ تمہاری طرح کھا رہے ہیں پی رہے ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہیں مگر تمہارے جیسے نہیں ہیں۔ یہی چیز تھی، سرکار کی ایک ذات تھی، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کو کفار بھی دیکھتے تھے، سرکار کی ذات پاک کو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی دیکھتے تھے، مگر دیکھنے میں فرق تھا۔ کفار جب بھی سرکار کو دیکھتے وہ مثلیت کی نظر سے دیکھتے، صحابہ جب بھی دیکھتے وہ فضیلت کی نظر سے دیکھتے، کفار دیکھتے وہ کہتے دیکھو ہماری طرح جسم بھی رکھتا ہے، صحابہ اکرام دیکھتے وہ کہتے واہ سرکار کے جسم اقدس کی کیا شان ہے کہ حضور کا سایہ ہی نہیں ہے۔ صحابہ اکرام دیکھتے وہ کہتے دیکھو ہماری طرح پسینہ بھی آتا ہے، صحابہ اکرام دیکھتے وہ کہتے واہ سرکار کے پسینے کی کیا شان ہے کہ ایسی خوشبو آتی ہے کہ مشک و عنبر بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کفار دیکھتے ہماری طرح گلی بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے، صحابہ دیکھتے وہ کہتے واہ یار کی کیا شان ہے، جس گلی سے گزر جاتے ہیں وہ خوشبوؤں سے یوں معطر معنبر ہو جاتی ہے کہ وہ گلی خود بتاتی ہے یار ادھر گیا ہے۔ کفار دیکھتے وہ کہتے دیکھو ہماری طرح چلتا پھرتا بھی ہے، مگر صحابہ اکرام دیکھتے وہ کہتے واہ یار کی کیا شان ہے، نیچے نیچے محبوب خرام ناز کر رہا ہے، اوپر اوپر بدلیاں سایہ کر رہی ہیں۔ وہ دیکھتے کہتے دیکھو ہماری طرح تھوکتا بھی ہے، مگر صحابہ اکرام دیکھتے وہ کہتے واہ یار کی کیا شان ہے کہ کھاری کنویں میں تھوکا ہے وہ بھی میٹھا ہو گیا ہے، تھوڑے سے کھانے میں اپنا لعاب دہن ڈالا ہے، 1500 صحابہ کھا گئے ختم ہی نہیں ہو رہا۔ وہ دیکھتے
دیکھو ہماری طرح سوتا بھی ہے، مگر صحابہ کرام دیکھتے وہ کہتے واہ یار کی کیا شان ہے کہ محبوب سو بھی جاتا ہے اور سو کے اٹھتا ہے تو شان یہ ہے کہ سو کے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے، وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ بس یہ دیکھنے کا فرق تھا، یہ مزاج آگے منتقل ہو گئے۔ جن کو ابو لہب ابو جہل کا مزاج ملا وہ آج بھی مثلیت بے نظر رکھتے ہیں، جن کو ابو بکر عمر عثمان و علی کا مزاج ملا وہ آج بھی یار کی فضیلت پہ نظر رکھتے ہیں۔ ہم بحث نہیں کرتے، جھگڑا نہیں کرتے، جو بندہ حضور کا کلمہ پڑھتا ہے اس کو کافر نہیں کہتے، اجازت نہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ ہے، جس بندے میں 999 علامات کفر ہوں اور صرف ایک علامت ایمان کی ہو اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے، یہ امام اعظم حنیفہ کا فتویٰ ہے۔ مگر کلمہ بھی پڑھتا ہو، نماز بھی پڑھتا ہو، ظاہری وضاقتہ بھی سنت کے مطابق ہو اور دل میں ادب مصطفیٰ نہ ہو، دل میں تکریم مصطفیٰ نہ ہو، دل میں تعظیم مصطفیٰ نہ ہو، دل میں محبت مصطفیٰ نہ ہو، بھلے وہ نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، ظاہری وضاقتہ سنت کے مطابق ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا۔ کافر بھی نہیں کہہ سکتے کہ کلمہ پڑھتا ہے، علماء کہتے ہیں اس کو منافق کہیں گے۔ اب اس پر میں زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا، کتابیں بھری پڑی ہیں، کئی لوگ ہیں وہ دعویٰ محبت بھی کر رہے ہیں، یہ حضرت سید محمود احمد رضوی صاحب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ماتے کئی لوگ ہیں وہ حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے خلفائے راشدین، آقا کے صحابہ اکرام خلفائے راشدین، نعوذ باللہ ان کو کافر اور منافق بھی کہہ رہے ہیں، ان کو سب و شتم بھی کر رہے ہیں، کہ حضور کی محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام کی نعوذ باللہ گستاخی کر کے شان گھٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ حضور علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور ختم نبوت کا بھی انکار کر رہے ہیں، کہ حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور نعوذ باللہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سرکار مر گئے مٹی ہو گئے، کوئی حضور سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں۔ تو سید محمود احمد رضوی صاحب فرماتے ہیں دعویٰ محبت بھی کر رہے ہیں اور شان بھی گھٹا رہے ہیں، عیب بھی نکال رہے ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں ہم فیصلہ نہیں کرتے، آؤ کچہری مصطفیٰ میں چلتے ہیں، آقا ہمارا فیصلہ فرما دیں، عمل میں بھلے ہم کمزور ہی صحیح، ہمارا حال آقا یہ ہے کہ ہم جب بھی بیٹھتے ہیں تقریر کر رہے ہوں، تحریر کر رہے ہوں، تصنیف لکھ رہے ہوں، تبلیغ کر رہے ہوں، باز کر رہے ہوں، آقا ہم آپ کی مثلیت کا اقرار کرتے ہیں کہ حضور بشر بھی تھے، مگر تقریر میں، تحریر میں، تصنیف میں، واعظ میں، تبلیغ میں زور سارا کا سارا آقا آپ کی فضیلت پہ رہتا ہے۔ آقا ہمیں آپ کی ذات میں عیب نظر نہیں آتا، اور دوسری طرف ہے کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور کی فضیلت کا اقرار کرتے ہیں، ہم نہیں جھوٹ بولتے، مگر تقریر، تحریر، تصنیف میں جب دیکھو زور سارا مثلیت میں دیتے ہیں۔ بس جس کو دیکھو جب بھی تقریر کرے، کتاب لکھے، تبلیغ کرے، واعظ کرے، زور سارا کا سارا مثلیت میں دے، سمجھ لو اس کے اندر نفاق ہے، اور جس کو دیکھو مثلیت کا اقرار کرتا ہے مگر جب بیٹھتا ہے زور سارا کا سارا یار کی فضیلت میں دیتا ہے، سمجھ لو اس کا دل ایمان سے معمور ہے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کی یہ شان ہے کہ حضور علیہ السلام کی، حضور علیہ السلام نے پھر خود فیصلہ فرمایا آقا علیہ السلام نے فرمایا حبک الشیء یعمی ویسم، فرمایا جو محب ہوتا ہے اس کو اپنے محبوب میں عیب نظر نہیں آتا، محب کو اپنے محبوب میں، محب اپنے محبوب کے عیبوں سے اندھا اور بہرا ہوتا ہے۔ تو جو دعوی محبت بھی کرے اور عیب بھی نظر آئے، کمیاں بھی تلاش کرے،
سمجھ لو کہ اس کے اندر حضور کی محبت نہیں ہے، سرکار کی محبت سے وہ محروم ہے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو عیبوں سے یوں پاک ہیں، اب توجہ کریں، سرکار تو ہر عیب سے یوں منزہ ہے، یوں مزکا ہے، یوں طاہر مطہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تو نام بھی اللہ نے محمد رکھا ہے۔ کیا نام رکھا ہے؟ محمد، اور یہ خود اللہ نے رکھا ہے محمد، جس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے، جس کی تعریف کی جائے، جس کو سراہا جائے۔ اللہ نے مطلق نام محمد رکھا، اگر عیب ہوتا تو کبھی محمد نہ ہوتے، عیب ہوتا تو نام محمد نہ ہوتا، جس میں عیب ہو اس کو محمد نہیں کہتے۔ یہ بات تو کافروں کو بھی سمجھ آ گئی تھی، کفار بھی آپس میں کہنے لگے کہ ہم بات بات پہ کہتے ہیں محمد نے یہ کیا، محمد نے یہ کیا، محمد ادھر جاتا ہے، محمد یہ کر رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو محمد کا معنی تو ہے جس کی تعریف کی جائے، جس کی حمد کی جائے، جس کو سراہا جائے۔ تو یہ تو خود بخود ہم ان کی تعریفیں کرتے رہتے ہیں، محمد 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 کہتے رہتے ہیں اور تعریف ہوتی رہتی ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ہم آپ کو آج کے بعد محمد نہیں مذمم کہیں گے، نعوذ باللہ، نقل کفر کفر نباشت، جس کی مذمت کی جائے، جھٹلایا جائے۔ جب کفار نے یہ بات کہی اور سرکار کو جب سرکار کی بات کرتے مذمم مذمم کہہ کے کرتے، صحابہ اکرام کو پتہ چلا، بڑی تکلیف ہوئی، بڑا رنج ہوا، عرض کی آقا وہ ایسے کہتے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا تمہیں ایسے رنج ہو رہا ہے، مجھے تو کوئی رنج نہیں ہوتا، تمہیں ایسے تکلیف ہے، مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ آقا وہ مذمم کہہ رہے ہیں، سرکار نے فرمایا تم غور نہیں کر رہے، اللہ نے ان کے شر کو مجھ سے کس طرح پھیر دیا ہے۔ وہ جس کو برا کہتے ہیں وہ مذمم ہے، ارے میں تو محمد ہوں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا ہے۔ وہ کوئی اور مذمم ہوگا جس کو برا بھلا کہتے ہیں، میرے رب نے تو مجھے محمد بنایا ہے۔ اور عزیزان محترم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اقدس اور حضور کی ذات پاک سے اللہ کی محبت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی بے ادبی کرے، آقا علیہ السلام کی کوئی گستاخی کرے، آدم علیہ السلام سے لے کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہوئے، آج جو میں نے بات کرنی ہے وہ شروع کر رہا ہوں، توجہ کریں، خاص بات ہے۔ کسی بھی پیغمبر پہ کوئی بہتان لگا، کوئی الزام تراشی ہوئی، کوئی بات ہوئی، اللہ نے اس نبی سے کہا کہ تو خود جواب دے، خود جواب دے۔ مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کسی نے کوئی الزام لگایا، کوئی بہتان لگایا، کوئی بات کہی تو رب نے محبوب کو بھی نہیں کہنے دیا، کہا محبوب تو پڑھا ہوں جو میں آپ پہ نبڑ لینا ہوا۔ دیکھیں سورۃ القلم پڑھیا، وقت نہیں، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا۔ ولید بن مغیرہ یہ آقا علیہ السلام کی بڑی بے ادبی کرتا تھا، بدبخت، سرکار کو بڑی اذیت دیتا تھا، نعوذ باللہ حضور کو مجنو کہتا تھا، نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، دیوانہ کہتا۔ آقا علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ولید بن مغیرہ کے 10 عیب کو بیان کیا۔ اب توجہ کریں، اللہ کی صفت ہے وستار العیوب، عیبوں کو چھپانے والا۔ کیا شان ہے؟ عیبوں کو چھپانے والا۔ وہ ہر کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، ہر کسی کے عیبوں کو چھپاتا ہے، مگر یار سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے، کوئی اس کی بے ادبی کرے تو اس کو بے نقاب کر دیتا ہے، سارے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اس نے کہا ہر کسی کے عیب چھپا سکتا ہوں، پر محبوب جو تیری بے ادبی کرے اسے ننگا کر کے رکھ دوں گا۔ اب سنیے، ولید بن مغیرہ کے اللہ پاک نے اس کی مذمت کی، فرمایا محبوب اس کی باتوں سے کیوں تنگ دل ہوتا ہے، میں بتاتا ہوں یہ کیسا ہے۔ فرمایا کل حلاف، بہت زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والا ہے یہ، اور فرمایا مہین، کمینہ اور ذلیل ہے یہ، اور فرمایا حمازن، بہت زیادہ تان و تشنی اور عیب جوئی کرنے والا ہے، اور مشائن بن امیم، بہت زیادہ چغل خور ہے۔
مناع للخیر، خیر سے بہت زیادہ منع کرنے والا ہے، معتدن بڑا ظالم ہے، حد اعتدال کو تجاوز کرنے والا ہے، اسیم بہت زیادہ گنہگار ہے، اور اللہ پاک نے فرمایا عتل سخت جھگڑالو ہے۔ اللہ پاک نے سارے عیب بیان کرتے کرتے یہاں انتہا کر دی، میرے محبوب انتہا یہ ہے کہ یہ حرام زادہ ہے، زنیم، یہ زنا کا رتبہ ہے۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی شان عیبوں پہ پردے ڈالنا ہے، مگر جب اس کے محبوب کا کوئی بے ادب ہوا تو اللہ نے پردے اٹھا دیے اور کہا محبوب اس کی باتوں سے کیوں دل تنگ کرتا ہے، یہ تو اپنے باپ کا ہی نہیں ہے، یہ حلال زادہ ہی نہیں ہے۔ اولیاء، عرفاء، مفسرین اس بات پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں شرق و غرب میں، شمال جنوب میں، دنیا کے کسی کونے میں جس کو دیکھو حضور کی بے ادبی کرتا ہے، جان لو وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، وہ اپنے باپ کا نہیں ہے، بھلے وہ کافر بھی ہو، اپنے باپ کا نطفہ ہو، حضور کی بے ادبی نہیں کرے گا۔ اور جس کو دیکھو سرکار کی بے ادبی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے، اللہ نے ساری کائنات کے خالق مالک نے بیان کر دیا ہے اس کی اصل میں خطا ہوگی۔ ولید بن مغیرہ نے جب یہ سنا کہ اللہ پاک نے اس کی مذمت میں قرآن نازل کیا اور اس کے سارے عیب گنوائے ہیں، تو اپنی ماں کے پاس آیا، تلوار سونت کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا 9 عیب جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ تو سارے میرے اندر موجود ہیں، مجھے پتہ ہے، اور یہ کہ حلالی ہو یا حرامی ہو یہ تجھے پتہ ہے، حلال کا جنا ہے یا حرام کا جنا ہے، مجھے سچ سچ بتا میں حلال زادہ ہوں یا حرام زادہ، اور سوچ کے بات کرنا، بھلے میں مصطفیٰ کو مانتا نہیں ہوں مگر اس بات پہ میرا بھی یقین ہے کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے۔ ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے وہ الگ بات ہے، ہم ہر کوئی کہتا ہے محمد صادق اور امین ہے، محمد سچا ہے، تو سچ بتانا وگرنہ گردن اڑا دوں گا۔ اس نے کہا بیٹے تیرے باپ میں صلاحیت نہیں تھی، میں نے کہا یہ دولت لوگ لے جائیں گے تو میں نے ایک چرواہے سے تجھے لیا تھا۔ اس کی ماں نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا، تو اللہ رب العزت نے کھول کے بیان کر دیا، اس نے کہا جو میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کرے گا قیامت تک کے لیے میں نے اصول بیان کر دیا ہے اس کی اصل میں خطا ہو۔ اب وہ فرانس کا کوئی صدر ہو یا ڈنمارک میں کوئی رہتا ہو یا انڈیا میں ہو یا پاکستان میں، دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو، اس سے بڑی کوئی بات نہیں، ہمارے مولا نے فرما دیا ہے، ہمارے رب العالمین نے فرما دیا ہے، جس کو دیکھو میرے یار کی بے ادبی کرتا ہے سمجھ لو اس کی اصل میں خطا ہے۔ اس سے بڑی بھی کوئی گالی ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بھی کوئی مذمت ہو سکتی ہے، اور یہ خود رب العالمین فرما رہا ہے۔ فرمایا کسی کو گالی دینے کی اجازت نہیں، کسی کے عیب اٹھانے کی اجازت نہیں، عیبوں سے پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں، مگر جو میرے محبوب کی بے ادبی کرے، میرے رب کی سنت ہے اس کے عیبوں سے بھی پردہ اٹھا دو، اس کو برا بھی کرو، اس کی مذمت بھی کرو، یہ رب کائنات کی سنت مبارک سنا رہا ہوں، یہ اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور اللہ تو حضور سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ کفار نے نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کے بارے میں کہنا شروع کر دیا رائنا، الف کو حذف کر کے رائنا، یہ عبرانی زبان کا لفظ تھا، تو وہ نعوذ باللہ اس کا معنی تھا بکریوں کا چرانے والا، چرواہا، تو وہ جب بات کرتے کہتے رائنا نے یہ کہا، رائنا نے یہ کہا۔ اللہ کو حضور سے اتنی محبت ہے، اتنی محبت ہے کہ میرے مولا کو یہ بھی گوارا نہ ہوا، اس نے قرآن نازل کر دیا، اس نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ صحابہ اکرام جب حضور علیہ السلام کو بلاتے تو صحابہ اکرام کو کوئی بات سمجھ نہ آتی تو وہ کہتے رائنا، الف ڈال کے کہتے رائنا، آقا ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں بات سمجھ نہیں آئی آپ سمجھا دیں۔ کفار نے اس میں سے بے ادبی کا پہلو یہ نکالا، الف حذف کر دیا، اور رائنا
بکریاں چرانے والا رائنا رائنا کہنے لگے. اللہ پاک نے قرآن نازل کر دیا. اس کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ میرے محبوب کے صحابہ بھی ایسا لفظ بولے جس سے کوئی بھی ادبی نکال لے. اس نے کہا اے غلامان مصطفیٰ، اے صاحبان ایمان، جب میرے محبوب کو مخاطب کرو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو رائے نہ بھی نہ کہا کرو. تم تو کہتے ہو آقا ہماری رعایت فرمائے سمجھا دیں، مگر دشمن اس سے بے ادبی نکال لیتے ہیں. جس سے دشمن بے ادبی نکال لے وہ لفظ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. مولا پھر جب بات سمجھ نہ آئے تو کیا کہیں؟ فرمایا میں ادب بتاتا ہوں، جب بات سمجھ نہ آئے کہا کرو وقول انظرنا. آقا نگاہ کرم فرمائے، آقا نظر رحمت فرمائے. اور پھر فرمایا جب میرا محبوب پھر سمجھا دے واسمعوا، توجہ کے ساتھ سنا کرو، بار بار پوچھنے کی بھی میرے یار کو زحمت نہ دیا کرو. اور آگے فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. علامہ ابن تیمیہ نے یہاں کہا کہ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اللہ پاک نے خود فرما دیا کہ جو گستاخ رسول ہو، جو بے ادب مصطفیٰ ہو، اس کے لیے سخت سے سخت عذاب ہے. علامہ ابن تیمیہ یہاں پہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں سخت سے سخت عذاب یہ ہے کہ جو ہمارے محبوب کی بے ادبی کرے وہ واجب القتل ہے، وہ واجب القتل ہے. اس کی اس سے سزا کم ہے ہی نہیں. جو حضور کی بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اس کی گردن کو اڑا دیا جائے. عزیزان محترم، جہاں بد نصیب محروم بدبخت جہنمی لوگ بے ادبی کرتے ہیں دنیا میں، ہمارے آقا کی شان تو برا البرا ہے. ان کی تو گرد راہ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. مگر وہاں میں دیکھتا ہوں پوری دنیا میں امت مسلمہ نے بھی رنج کا اظہار کیا اور اپنے آقا سے اپنے اپنے انداز سے محبت کا اظہار کیا. اور ہم خدا کی قسم ہزار ہم میں کمیاں ہوگی مگر ہم اپنے آقا سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم ضرورت پڑے اپنا اپنا جان مال عزت آبرو سب کچھ قربان کر دیں گے مگر یار کی بے ادبی نہیں ہونے دیں گے. اور حضور علیہ السلام نے یہ بات خود اپنی زندگی میں فرمائی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے، میری ذات سے سب سے زیادہ عشق کرنے والے، محبت کرنے والے میرے بعد آئیں گے. نعوذ باللہ اس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ ہر اعتبار سے افضل ہیں، وہ ہر اعتبار سے افضل ہیں. ان کی تو یہ شان ہے، سرکار نے فرمایا وہ ایک مد یا نصف مد فرمایا جاں خیرات کریں اور غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر سونا بھی دے دے تو میرے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. ہر اعتبار سے صحابہ کی فضیلت ہے مگر یہ ایک جہت اور ایک سمت سے حضور نے بعد میں آنے والوں کو یہ شان عطا کی. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ لائق تحسین ایمان کن کا ہے. بس بات ختم کر رہا ہوں، توجہ کریں. سب سے زیادہ لائق تعریف قابل رشک ایمان کن کا ہے؟ والذین یؤمنون بالغیب کی تفسیر میں علامہ ثناء اللہ پانی پتی لکھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ سب سے زیادہ قابل رشک لائق تحسین ایمان فرشتوں کا ہے. سرکار نے میں فرشتوں کا ایمان قابل رشک کیسے ہو گیا؟ وہ تو ہر وقت اللہ رب العزت کے عرش کے گرد رہتے ہیں، عالم انوار میں رہتے ہیں، اللہ کے قرب میں رہتے ہیں. ارے وہ اللہ کو نہیں جانیں گے اور نہیں مانیں گے تو اور کون مانے گا؟ عرض کی آقا پھر سب سے زیادہ قابل رشک ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہے. فرمایا انبیاء کا ایمان قابل رشک کیسے ہو گیا؟ ان پر تو صبح و شام وحی آتی ہے، غیب کی خبریں ملتی ہیں، ان کا ایمان قابل رشک کیسے ہو گیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی آقا پھر سب سے زیادہ قابل رشک ایمان ہمارا ہے. فرمایا تمہارا ایمان قابل رشک کیسے ہو گیا؟ تم نے مجھے دیکھ کے مانا ہے، تم نے دیکھا میری انگلی اٹھی چاند کا کلیجہ چڑھ گیا، تم نے دیکھا میرا اشارہ ہوا درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، تم نے دیکھا شجر و حجر نے مجھے سلام کہا، تم نے میرے کمالات کو
کو دیکھا، معجزات کو دیکھا، میری شانوں کو دیکھا اور دیکھ کے مجھے مانا ہے، میرے حسن جمال کو، حسن و جمال کو دیکھ کے مانا ہے، معجزات کو دیکھ کے مانا ہے، تمہارا ایمان قابل رشک کیسے ہو گیا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا آقا پھر ہمارا علم جواب دے گیا، آپ ہی فرما دیں سب سے زیادہ قابل رشک اور لائق تحسین ایمان کن کا ہوگا؟ سرکار نے میں سب سے زیادہ قابل رشک ایمان ان کا ہوگا جو میرے بعد آئیں گے، حالانکہ مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میری بس باتیں سنیں گے کہ کوئی محبوب تھا جب چلتا تھا تو اوپر اوپر بدلیاں سایہ کرتی تھی، وہ میری باتیں سنیں گے، وہ اتنا حسین تھا محبوب، اتنا خوشبودار تھا، جس گلی سے گزر جاتا تھا وہ گلی بھی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی تھی، وہ سنیں گے کہ کوئی محبوب تھا، وہ اپنا ہاتھ پیالے میں ڈالتا تھا چشمے جاری ہو جاتے تھے، بس وہ میری باتیں سن کے عاشق ہو جائیں گے اور مجھ سے محبت کریں گے، اور اتنی محبت کریں گے، اتنی محبت کریں گے، کہیں گے مولا مال لے لے، جان لے لے، بیوی لے لے، بچے لے لے، گھر باہر لے لے، سب کچھ لے لے، ایک بار پردہ ہٹا کے یار کا دیدار کروا دے، ماں میرے دیدار کے طلبگار ہوں گے، میرے مشتاق ہوں گے، میری محبت میں تڑپیں گے، میرے ہجر میں روئیں گے، مجھ سے چاہت کریں گے، اے صحابہ سب سے زیادہ قابل تحسین ایمان ان کا ہوگا۔ رسول السلام نے فرمایا جنہوں نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مانا، دیکھ کر ایمان لائے، ان کو ایک بار مبارکباد دیتا ہوں، اور جنہوں نے دیکھا نہیں ہوگا بن دیکھے مانیں گے، بن دیکھے مجھ پہ واری واری جائیں گے، ان کو 7 بار مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اب دوستو وقت ختم ہو گیا، بہت سی چیزیں عرض کرنا چاہتا تھا۔ عروہ بن مسعود حدیبیہ کے مقام پہ آئے ہیں، کفار نے بھیجا جا کے ملاحظہ کر کے آؤ، عروہ بن مسعود کفار کی طرف سے سفیر بن کے آئے ہیں، وہ دیکھتے رہے حضور وضو کرتے، صحابہ حضور کے وضو کا پانی بھی نیچے نہ گرنے دیتے، قطرہ نیچے نہ گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے اور جسموں پہ ملتے، جس کو نہ ملتا وہ دوسرے کے تر ہاتھوں سے اپنا جسم ملتا کہ تھوڑی برکت مل جائے۔ وہ دیکھتا رہا، حضور اپنا لعاب دہن پھینکتے، صحابہ نیچے نہ گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے، چہروں پہ ملتے، وہ دیکھتے رہے، محبوب حجامت کرواتے، بال کٹواتے، تو عشق کا یہ عالم تھا کہ یار کے بال بھی نیچے نہ گرنے دیتے، ہاتھوں پہ لیتے اور برکت کے لیے پاس رکھتے۔ وہ سارا کچھ دیکھتا رہا اور پھر کافروں میں گیا، انہوں نے کہا بتا کیا دیکھ کے آیا؟ اس نے کہا خدا کی قسم میں نے کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کو دیکھا ہے، ان کے درباروں کو دیکھا ہے، ان کا ادب ہوتے ہوئے دیکھا ہے، مگر خدا کی قسم روح کائنات میں غلامان مصطفیٰ جیسا مصطفیٰ کا ادب کرتے ہیں ایسا کسی کو نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا وہ یار کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ محبوب کا لعاب دہن نیچے نہیں گرنے دیتے، وہ یار کے بال نہیں گرنے دیتے۔ اے کافرو یہ بھول جاؤ کہ وہ تمہیں اپنا محبوب دے دیں گے، اور جو اپنے یار کے وضو کا پانی کا قطرہ نہیں گرنے دیتے وہ یار کے جسم کے خون کا قطرہ کیسے گرنے دیں گے؟ وہ سب کچھ قربان کر دیں گے مگر یار کو ذرا گزند نہیں آنے دیں گے۔ کوئی بھول نہ رہے، ہم میں 1000 کمیاں ہوں گی، 1000 نقص ہوں گے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی پر کسی قسم کا ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ کوئی دنیا کائنات میں اور ساری دنیا میں مسلمانوں نے خدا کی قسم حق ادا کر دیا ہے۔ ایک مسلمان کو میں نے دیکھا 2 یہودیوں کو پکڑ کے مار دیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب تک دنیا میں غلام موجود ہیں، آقا کا کلمہ پڑھنے والے موجود ہیں، خدا کی قسم ہم سب کچھ دے دیں گے مگر یار کی بے ادبی نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو آقا کی محبت میں زندہ رکھے، حضور کی محبت میں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا